السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، آپ سب نے وقت سے پہلے جوائن کر لیا اور ہمیں ایک سیکنڈ بھی کسی کا ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ ایکچولی میں اس وجہ سے آن ٹائم آئی ہوں کیونکہ ہمارا 1 منٹ بھی وہ پتہ ہے میٹنگ سٹارٹ کر دو تو کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر نہ ہمیں میٹنگ پہلے اس کو فنش کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ایگزیکٹ 29-30 منٹس پر نا جوائن کیا تھا۔ اوکے، ہم آج باقاعدہ اپنا اس کورس اور کلاس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ آپ سب آئے ہو، میں بھی آئی ہوں ٹائم نکال کر، آپ بھی آئے ہو، ہم لوگ اپنے گھر کے جو بھی کام ہوتے ہیں یا جن کے کالج یونیورسٹیز کے ہماری جو بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر ہم اللہ کے قرآن کے لیے آئے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنی انٹینشن، اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پیور نیت کے ساتھ جب آپ آئیں گے نا، میں آؤں گی، آپ آئیں گے، تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے چھوٹے سے کام میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی برکت ڈال دیتے ہیں نا۔ وہ جو ہم زندگی کی الجھنوں میں ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے یا پریشر ہوتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کا پریشر ہے، گھر کے کاموں کا پریشر ہے، کتنی چیزیں ہیں نا، تو جب ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال کر آئیں گے نا، تو آپ دیکھو گے کہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے، ایکچولی کلاس بھی نہیں کہیں گے، اس میں ہم یہ ذکر اللہ کے ذکر کا ایک ہم نے ٹائم نکالا ہے، تو اس سے پہلے کی جو ایک بے چینی اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، اور آفٹر کلاس آپ دیکھو گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کتنا سکون سکینت کے ساتھ بھر دیتے ہیں، اور جن کنفیوژن میں ہم ہوتے ہیں، جن پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جن پریشرز میں ہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو نا صاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ یہ کوئی کورس نہیں ہے، کورس تو چلے ہم اپنے اس اعتبار سے کہہ دیتے ہیں نا کہ چلے ہم کوئی چیز سٹارٹ کر رہے ہیں اور پراپر وے میں کر رہے ہیں تو چلے ہم کورس کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اللہ کی وہ عبادت ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا کوئی 10% چلے کہہ لیں، اگر یہ عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ کا دین سیکھ رہے ہوں گے، لیکن ان 10% میں سے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اوتھینٹک علم سیکھتے ہیں نا، قرآن اور سنہ ایز اٹ از قرآن و سنہ پر رہتے ہیں، وہ اگر آپ مائنس کر دیں تو آئی تھنک وہ چلیں ہم حسن ظن رکھتے ہیں 5% رہ جاتے ہوں گے، ان 5% میں سے بھی کتنے وہ لوگ ہیں خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، وہ جو اپنے دین کو سیکھتے ہیں، بہتر بناتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے سیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے بھی ہم مائنس کرنا شروع کر دیں، پھر رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو اچھی نیت کے ساتھ اور شروع کرتے ہیں اور ان کا اینڈ بھی اچھی نیت پر ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جب ہم اس راستے پر ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ڈفرینٹ طریقوں سے آتا ہے نا، تو کسی کے اوپر وہ پریشر ڈالے گا کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کسی کے اوپر وہ کچھ پریشر ڈالے گا، کسی کو وہ دین کو ایک کمانے کا ذریعہ بنا دے گا کہ اس سے بس پیسے بناتے جاؤ اور اپنا اسٹیٹس بلڈ کرو، اور ایک مطلب وہ دنیا داری کے اس چکروں میں ڈال دے گا اور دین کی اصل جو برکت ہے ان کو اس سے محروم کر دے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیلی بیسس پر ہمیں نیت اپنی نا خالص کرنی ہوتی ہے، پیور کرنی ہوتی ہے، اپنی نیت پر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ نیت پر ہم کام تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے، لیکن نیت اپنے اندر للہیت اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام جیسے سیکھتے تھے، ہمارے اندر بھی کچھ پرسن اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے اچھی امید رکھ کر اللہ سے دعا تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ویسے ہی بنا دے، کیونکہ اللہ، ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسا تم لوگوں کا ایمان ہے، یعنی صحابہ کرام کا ایمان ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت اتری ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی کرتے ہیں
کہ یا اللہ جس شوق سے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سیکھا تھا، صحابہ مینس کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن و سنت سیکھا تھی نا، ڈائریکٹ انہوں نے اسلام سیکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دن رات ان کے ساتھ گزارے. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ویسا ہی دین سیکھنے کی توفیق عطا کر، ہم بھی انہی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے انہی کے سٹیپس پر چلتے ہوئے ہم بھی ویسا ہی دین سیکھیں نا. تو صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا اس میں سے ایک پوائنٹ صرف آج شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، تاکہ ہم ڈیلی نا اپنے اندر کچھ نہ کچھ ان کی نا سنتیں لائیں، اور تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ 100% فروٹ دیں اس سارے کام کا نا. اللہ تعالیٰ پورا اجر ہم سب کو عطا کریں اور بڑھا چڑھا کر عطا کریں. تو صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن و سنت کا بتا رہے ہوتے تھے نا، اللہ کی کوئی بات بتا رہے ہوتے تھے، تو وہ اتنی غور سے سنتے تھے، اتنے اپنے کندھے جھکا کے بیٹھتے تھے، اتنے ہمبل ہو کر بیٹھتے تھے، وہ اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائے نا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. انہیں خیال ہی نہیں ہوتا تھا کہ نہ میرے سر پر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ گیا، اور نہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا ان کو، کہ اتنے وہ فوکسڈ ہوتے تھے. کیونکہ ان کی زندگیوں کا، چاہے وہ بزنس مین تھے، وہ کچھ بھی تھے نا، چاہے وہ مزدوریاں بھی کرنے والے تھے اور تھکے ہارے بھی آتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر، تو تب بھی ان کا یہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کی جو نیت تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھی. تو اب وہ للہیت کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کہہ لیں، وہ ہمارے، کیونکہ ہم جن الجھنوں سے نکل کر آتے ہیں اپنا آن کر کے بیٹھتے ہیں ہم سارا، تو وہ چیزیں سائڈ پر ہوں، ایک سکینت ہمارے اوپر اترے، اس کے لیے ایک تو ہم ٹیکنیک کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، یہ کریں گے کہ ہم نا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سنیں گے. اور تلاوت کیسے سنیں گے؟ جو بھی ہے، ابھی نہیں بھی آ رہا ہوگا نا وہ والی فیلنگ صحابہ کرام والی، ہم اپنا آپ شو اللہ کے سامنے ایسا کریں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم نے خود کو ڈائریکٹ اللہ کی نظروں کے سامنے فیل کرنا ہے کہ میں اللہ کی نظروں کے سامنے، اور میں اس وقت اللہ کا وہ کام کر رہی ہوں جو پیغمبروں کا کام تھا نا، پیغمبروں کی ڈیوٹی اللہ نے ہمارے اوپر لگائی ہے، تو میں وہ کام کرنے جا رہی ہوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جتنے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں نا، تو شاید ہی کسی کو دیکھ رہے ہوں، تب ہمارے اندر وہ فیلنگ آئے گی، اور یکسوئی کے ساتھ ٹوٹلی اپنی 100% اٹینشن قرآن کی طرف دیتے ہوئے ہم انشاءاللہ بسم اللہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے اندر وہ فیلنگ آئے، ہم ایمان فیل کر سکیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے، ابھی میں پلے کروں گی سورۃ الفاتحہ، بس خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے فیل کرنا سورہ فاتحہ کو، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک ورڈز کو فیل کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کتنی سکینت اتارتے ہیں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی بات یاد رکھتے ہوئے ہم نے کوئی بات نہیں، کبھی ہماری طرف سے غلطی ہوتی ہے، اور کبھی نا ایک چیز ہوتی ہے جو آج کے لیسن میں ہی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز ہمیں سکھاتے ہیں نا، وہ آپ خود ہی ریلیٹ کر سکو گے اس ساری چیز کے ساتھ. لیکن ابھی کے لیے ہم پوری خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے ہم نا سورۃ الفاتحہ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمین یا رب العالمین. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج کا ہمارا جو سب سے پہلے لیسن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنا قرآن کا سفر کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نا خود ہی قرآن میں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگو نا، فَإِذَا قَرَأْتَ قرآن، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے. تو آج ہم نا سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی کیوں ضروری ہے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ ہے کیا چیز، اور پھر اس کے بعد یہ شیطان رجیم کون ہے، جس کے بارے میں ہم اللہ کی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان رجیم سے میری سب سے پہلے پناہ مانگو. تو اعوذ کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. پناہ مینس اللہ کی حفاظت، کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت کی، اپنی حفاظت کی چادر میں لے لیں، آپ ہماری آگے پیچھے سے ہر طرح سے آپ ہماری نا پروٹیکشن کریں. آپ ہمیں بالکل بھی، شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں، شیطان ہم صرف جن نہیں کہہ سکتے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے شیطان سے آپ ہماری حفاظت کریں. اعوذ، یا اللہ میں حفاظت میں آتی ہوں، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، من الشیطان، من سے، الشیطان شیطان سے، الرجیم جو
دھتکارا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا اپنے دربار سے نا، تو مردود بھی کہہ سکتے ہیں، جس پر لعنت کی گئی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے بہت سارے نا مطلب ہوتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں سکھا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے لیے بھی کوئی کام کرنے لگے نا، اسپیشلی اللہ ہی کے لیے جب کوئی کام کرنے لگے، تو شیطان نے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دعویٰ کیا تھا، اور وہ بڑا آنیسٹ ہے اپنے دعوے میں نا، وہ بڑا ایمانداری کہہ لیں یا جو بھی ہے، 100% وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ، یہ جو مخلوق ہے کہ جس کو آپ نے سجدے کا کہا اور اس نے نہیں سجدہ کیا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو رجیم ہے، یعنی کہ تو دھتکارا ہوا ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ان کی وجہ سے نکالا نا، اب میں ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، میں جب بھی یہ تیرے راستے کی طرف چلیں گے نا، تو میں ان کے ہر راستے میں بیٹھوں گا، ہر جگہ پر بیٹھوں گا۔ ہاں، اوپر نیچے کا نہیں کہا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اوپر نیچے کا اس نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو راستے ہیں جہاں سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں آؤں گا، جب بھی یہ تیرے راستے پہ چلیں گے تو میں نا ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ڈفرینٹ طریقے سے آؤں گا۔ کبھی یہ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا مشکل بنانے کی کوشش کرے گا، کر نہیں سکتا، یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ شیطان کو اتنا کریڈٹ نہیں دینا کہ اس نے میرے لیے یہ چیز مشکل کر دی، وہ چیز مشکل کر دی۔ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آ گئی ہیں، اللہ کا نام لے کرتے جائیں کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی منزل تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے بندے کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کہ ٹائم نکال کر کوشش کر کے میرے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے، چاہے وہ اچھا اخلاق مینٹین رکھنے کی صورت میں ہے، اور کوئی شیطانی لوگ کہہ لیں یا ایسے لوگ کہ جو شیطان کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر جاتے ہیں، کچھ بھی اس طرح۔ تو ان وقتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے چپ رہ رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا، کیونکہ جیسے ہم بد اخلاقی کچھ کرتے ہیں نا، تو ہمارا ایمان بھی نیچے ہو جاتا ہے، لو لیول پر ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نہ ہم نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے نا ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ نہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ لیں۔ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کی بات ماننا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کا یا سوسائٹی کا یا ڈفرینٹ چیزوں کا پریشر ہوتا ہے، اور شاید وہ اتنا بڑا ہو بھی نہ، شیطان اس وقت آپ کو وسوسے دلائے گا، ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑی فضول سی چیز ہو گئی ہے، اور اس طرح نا۔ تو اس وقت ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ آپ مجھے ہر طرح سے حفاظت میں لے لیں۔ یہ تو کہہ آیا تھا آپ کو کہ میں اس کے ہر راستے میں بیٹھوں گا، لیکن یا اللہ آپ کے نام سے، آپ کی ذات سے بڑا تو نہیں ہے نا۔ اس کو آپ نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوتیں دی ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے نا، کہ یہ کچھ بھی اس سینس میں کہ قیامت تک سب سے بڑی چیز جو اس کو ملی ہوئی ہے، قیامت تک مہلت۔ ہم تو قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے نا، لیکن اس نے رہنا ہے۔ اس نے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم انسانوں میں سے ایک ایک کو کوشش کرنا ہے کہ میں ان کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جاؤں، جو اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اس ابلیس کو کہا تھا ٹھیک ہے تو جا، تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، جو اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، کبھی وہ سلپ ہو گئے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل آئی، فوراً توبہ کر کے واپس اللہ کے راستے میں آئیں گے، اللہ نے کہا تھا ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، کہ جو مینٹلی جن کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہوگا، سچے اللہ کے لیے ہوں گے، ان کے اوپر تمہارا کوئی بھی زور نہیں چلے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہمیں زیادہ پریشر فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ نا چیزیں زیادہ مشکل ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے تعاوض کو بڑھا دینا ہے، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کو بڑھا دینا، اور اس انٹینشن کے ساتھ، اس مائنڈ کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے آپ سے آپ کی حفاظت مانگی ہے، آپ کی پناہ مانگی ہے، تو اب آپ میری کوئی شک نہیں ہے کہ حفاظت کریں گے، اب اس کی کوئی جرت نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی وسوسہ ابھی فی الحال ڈال سکے نا، کوئی مجھے خوف دلا سکے۔ اب میں آپ کی ٹوٹلی حفاظت میں ہوں۔ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے ہمارے ایمان اور توکل کا۔ ہم چھوٹی سی دعا اللہ سے مانگتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ہم ایک دعا بہت بڑی ہوتی ہے، بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن غافل دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، تو وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتے۔ تو اب ہم نے بھی یہی سوچنا ہے کہ ہم نے جب بھی اعوذ باللہ پڑھنی ہے، ہم نے 100% اس کا جو میننگ ہے وہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تفسیر ہمیں بتائی ہے کہ من الشیطان الرجیم، پتہ ہے من نہ بھی ہوتا نا تو تب بھی کام چل جانا تھا، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، تب بھی ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی۔ من جو ہے نا، اب گرامیٹیکلی تو ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ من جو ہے نا، یہ ہمارے دشمن کی نا اس کو وہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ نا
اس کو اللہ نے بڑی کیوں کہہ لیں قوتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے اس کو بڑی نا وہ دیے ہوئے ہیں کہ نا اس کے پاس بہت سے ایسے نا ہیلے بہانے ہیں، بہت سے ایسے طریقے کار ہیں جس سے یہ نا ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کرتا ہے، ہار جاتا ہے، ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں تو دوبارہ نہیں آئے گا، وہ بار بار کرتا ہے کوشش۔ تو ہم نے کم از کم یہ چیز اپنے اندر لانی ہے کہ کوئی بات نہیں، کبھی کچھ مشکل ہو گیا نا، واپس ہم نے اللہ کی طرف آنا ہے، ہم نے بھی بار بار توبہ کرنی ہے، بار بار گناہ ہوں گے، بار بار توبہ کرنی ہے، اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہے۔ تو کیسے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے؟ مینٹلی اسٹرانگ ہو کر، اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان توکل یقین رکھ کر کہ میں نے اللہ سے اعوذ باللہ پڑھ لیا، اب یہ شیطان کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بسم اللہ اترتی تھی نا تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پہلی والی سورہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب یہ نیکسٹ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بسم اللہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا، ان کا پورا لائف سٹائل جو تھا نا بسم اللہ کے ارد گرد تھا، وہ ان کی پوری جو 24 آورس کی روٹین ہوتی ہے نا وہ بسم اللہ کے ساتھ تھی۔ وہ کیسے تھی کہ ہر کام جو تھا نا وہ اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نا ہر چیز کی دعا سکھائی ہے۔ پتہ ہے جب ہم نا سورۃ البقرہ پڑھیں گے نا تو اس کے نا سٹارٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے 20 آیتوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہمارا مقصد بتا دیا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا نا، یہ کیوں پوری کائنات بنائی اور گلیکسیز بنائے، سارے یہ پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، سب کچھ بنایا کیوں؟ انسانوں کے لیے۔ یعنی اتنی خوبصورت اللہ نے دنیا سجائی، اللہ نے آسمان بنائے، آسمان پیارا نہیں لگ رہا تھا، اللہ نے اس میں ستارے رکھ دیے، صرف یہ پہلے آسمان میں ستارے ہیں نا جیسے ہمیں پتہ ہے، تو کیونکہ جب ہم دیکھیں ہمیں خوبصورت لگیں، پیارا لگے آسمان، مطلب اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں کر دی۔ ہم مجھے ایک چھوٹے سے انسان کے لیے ہر چیز، ہم یہ میں اپنے لیے خاص سمجھوں گی نا کہ یا اللہ آپ نے میرے لیے آسمان بنا دیا، آپ نے میرے لیے پہاڑ بنا دیے اور میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ تو اتنی بڑی بڑی جو اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ نے ہمارے لیے بنا دی، ہم انسانوں کے لیے بنا دی۔ ہمارے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ہمیں اللہ نے کیوں زندگی بخشی اور ہمیں دنیا میں بھیجا، اور نہ جس بھی ہم ٹائپ کی زندگی گزار رہے ہیں، جن بھی نعمتوں کے ساتھ، یہ جن بھی آزمائشوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، کیوں اللہ نے مجھے یہ میرے لیے یہی زندگی ڈیزائن کی تھی اور یہی مجھے سارا کچھ دیا تھا؟ تو سورہ بقرہ میں نا اللہ تعالیٰ اس کا ایک مقصد ہمیں بتائیں گے، اور اس کی ایک چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب 2 سیکنڈ کے لیے سوچیں ذرا، اللہ کی عبادت کیا مطلب ہے؟ ہم جائے نماز بچھا کر بیٹھے رہیں اور قرآن 24 گھنٹے پڑھتے رہیں تو اللہ کی عبادت ہوگی؟ تو اگر تو ہمارا دل اس چیز کا جواب دے دیتا نا کہ جو مطلب سچا جواب ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ہم 24 گھنٹے یہی کرتے رہیں، لیکن جو اللہ نے عبادت ہمیں سکھائی ہے نا، جو لائف سٹائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ تو واقعی میں ہم کر سکتے ہیں، ہم 24/7 اللہ کی عبادت میں رہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم بسم اللہ پر زندگی گزارتے ہیں، جب ہمیں سونے کی، جاگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اور النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے۔ سمپل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی، جیسے واش روم جانے کی دعا، لیکن اللہ کے نبی نے واش روم جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کسی سے ملنے کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل جائیں گی، ہمیں دعا تو بتائی ہے لیکن طریقہ بھی بتایا ہے کسی کے ساتھ کیسے ملنا ہے۔ آپ نے اگر تو ان کے ساتھ نہیں بنتی تو تب ہم نے کس لیول کا ان کے ساتھ ملنا ہے، کتنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اور اگر ان کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے تو تب ہم نے ان کے ساتھ کیسا کرنا ہے نا۔ اور اگر کوئی ایسے فیملی ممبرز ہیں، وہ چاہے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دوسرے سسرالی رشتے ہوں، وہ اپنے بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، اگر نیچر ڈفرینٹ نیچرز کے ہیں نا تو ہو سکتا ہے ہماری ان کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو تب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم نے ان کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے۔ اتنا خود کو نہیں کھپا دینا، اتنا خود کو نہیں مطلب کر دینا کہ انسان نہ اللہ کے لیے رہے نہ بندوں کا رہے، یعنی بندوں کے کام بھی کر رہا ہے لیکن شکوے شکایتیں بھی کر رہا ہے، تو اس کو اللہ سے بھی اجر نہیں ملا، اور بندے تو ویسے بھی نہیں بنتے، ان کے ساتھ تو پہلے بھی نہیں بن رہی۔ تو ہم نے نا یہی چیزیں قرآن سے سیکھنی ہے، تبھی ہماری زندگیوں میں نا سکون آئے گا، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ارد گرد اپنی زندگی گزاری تھی نا تو اس کا کیا مقصد تھا۔ تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب ہے ساتھ، اسم اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ،
کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہمیں، تو بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے پاس ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ روتا ہے اور نہ چلا جاتا ہے کہ اب اس کھانے میں میرے لیے بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ بچوں کو سکھانی چاہیے، پتہ ہے جب بچے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے کھانے میں شریک ہوتا ہے، اور پھر آپ سوچیں وہ بچوں کے لیے وہ کھانا برکت والا کیسے بن سکتا ہے؟ یا تو وہ کھائیں گے نہیں، یا تو مطلب کھائیں گے بھی تو ان کو مطلب ان کی صحت میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم نے شیطان کو بھگانے کے طریقے ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم گھر میں انٹر ہونے لگتے ہیں تو بسم اللہ جب پڑھ لیتے ہیں نا تو شیطان زور سے چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، نہ تو آج اس گھر میں ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے میرے لیے اور نہ ہی کھانا۔ اور جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو وہ شیطان ہمارے ساتھ نا اندر آ جاتا ہے، تو اندر آ کر پھر آپ سوچ سکتے ہو وہ کیا کر سکتا ہوگا، وہی وسوسے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، بھڑکانا۔ ضروری نہیں یہ کام انسان ہی کر رہے ہو، انسان نمبر 2 پر آتا ہے، کوئی ایک انسان بڑا نیگیٹو بھی ہے نا وہ نمبر 2 پہ آتا ہے، سب سے پہلے شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں میں ایسی دعائیں، ایسا لائف سٹائل کریں گے کہ شیطان گھر میں نہ آ سکے تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں ایسے ہی چلی جائیں گی، ہمیں خود ہی فیل ہوگا کہ یہ جو لڑائی جھگڑے، بے برکتیاں اور بدتمیزیاں یہ خود ہی نا مائنس ہوتی جا رہی ہیں اور انسان کی زندگی میں سکون آتا جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، گھر کے اندر بھی انٹر بسم اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں نا، یعنی ابھی ہم گیٹ کراس بھی نہیں کیا، گھر سے نکلنے لگے ہیں نا، تو یہ دعا پڑھی ہے ہم نے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، شیطان گھر سے باہر کھڑا ہوتا ہے اور نہ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ باہر نکلے اور نہ میں اس کے ساتھ نہ کچھ برا کرواؤں یا برا کروں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں۔ تو اس کی لسٹ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کیا کچھ برا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم بغیر حجاب کے باہر جا رہے ہیں تو وہ ہم پتہ نہیں خود تو پیارے لگ رہے ہوں یا نہ لگ رہے ہوں، شیطان تو ویسے ہی دوسروں کی نظر میں خوبصورت کر کے دکھائے گا اور پھر وہاں سے جو فتنے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم سب کو آئیڈیا نا، تو اپنے بچوں کو ہمیں یہ دعا سکھانی چاہیے، ہر کسی کو یہ دعا خود بھی پڑھنی چاہیے کہ ہم کم از کم بسم اللہ پڑھ لیں، نہیں تو ہم پوری دعا تو یاد کر لیں تاکہ شیطان وہ دور ہٹ جائے نا، تو نہ وہ ہم سے کچھ غلط کروا سکے، نہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کروا سکے۔ تو ٹھیک ہے، اسمی کا مطلب ہوتا ہے جیسے اسم ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا ناؤن کے لیے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ بسم اللہ میں، اللہ کے 99 نیمز ہیں نا، تو ان میں سے اللہ کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے 2 اپنے نام جو چنے نا وہ الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم میں نا 2 چیزیں بالکل کامن ہے، سیم، وہ کیا چیز ہے؟ را، ہا، میم۔ رحمان میں بھی، رحیم میں، را، ہا، میم، تینوں میں سیم ہے۔ تو را، ہا، میم اردو کا ایک ورڈ ہم بولتے ہیں نا رحم، رحم کے رشتے، اور ماں کے رحم کے لیے بولا جاتا ہے نا، یا ایک اور اس میں میننگ ہوتا ہے رحمت، نرم دلی کے لیے، سافٹنس کے لیے رحم کا لفظ بولتے ہیں ہم، ہے نا، یہ سارے مطلب بھی رحمان رحیم میں ہیں۔ رحمان مفسرین بتاتے ہیں اللہ کا ایسا رحم ہے جو بڑا مہربان، جیسے ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں بڑا مہربان۔ رحمان اللہ کا ہونا ایسا ہے جو ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، یعنی بہت بڑی بڑی نعمتیں دینے والا۔ وہ کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے نا، جیسے اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی آکسیجن بہت بڑی نعمت ہے، صحت و عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رحمان کون ہے؟ جس نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور سیکنڈ اس میں ایک مطلب ہوتا ہے صرف ایسا نہیں کہ جو بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، بہت رحم کرنے والا، پلس رحمان میں یہ بھی مطلب ہے کنٹینیوس نعمتیں دینے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا، کسی نہ کسی صورت میں آسانیاں کرنے والا، کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اوپر شفقت کرنے والا، سکون دینے والا، رحمان۔ تو جب بھی ہم رحمان پڑھیں تو اس چیز کو ہم فیل کریں کہ اللہ سے کوئی بہت بڑی نعمت چاہیے نا، اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کچھ بھی ہے نا ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے دے، تو ہم اللہ کو رحمان ہونے کا واسطہ دیں کہ یا اللہ یہ نعمت آپ کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیز ہوگی نا، اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں دے دے، لیکن میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تو یا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دیں، ہماری یہ دعا قبول کر لیں۔ سیکنڈ جو نام ہے اللہ کا رحیم، اس میں بھی اللہ کی رحمت، شفقت اور اس طرح ہے، لیکن رحیم کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ میننگ مفسرین بتاتے ہیں۔ اس میں کیا مطلب ہے؟ جو جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جو بہت رحمتیں کرنے والا، بہت آسانیاں کرنے والا، لیکن مفسرین ان دونوں کا ڈفرنس بتاتے ہیں، جو ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا خیال رکھنے والا،
چھوٹی-چھوٹی نعمتیں بھی دینے والا۔ اور وہ چھوٹی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نظر میں چھوٹی ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے تو اس سے بڑی نعمت ہو کیا سکتی تھی۔ جیسے آنکھ جھپکنا، آنکھ بند ہونا اور کھل جانا، یعنی 5 منٹ میں ہی ہم کتنی دفعہ یہ کر لیتے ہیں نا۔ تو آپ سوچیں 1 سیکنڈ کے لیے اگر ہم آنکھ ہی نہ بند کر سکیں، بند کریں تو وہ بند ہی رہے، پھر اس کو کھولنا پڑے اور پھر بند کرے تو بند ہی رہے، یعنی وہ خود یہ کام ہو ہی نہیں رہا۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں نا، تو ہر چھوٹی-چھوٹی چیز کا خیال رکھنے والا، ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ رحمان، رحمان اور رحیم، سوری۔ لیکن رحمان رحیم پر نا میں ذرا اور ٹائم نہیں اس وجہ سے لینا چاہتی ہوں، کیونکہ رحمان اور رحمان الرحیم سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھیں گے نا، تو یہاں پر اگر ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو سورہ فاتحہ میں ہمیں اس آیت پر زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا پڑے گا۔ تو رحمان الرحیم کا جو اردو میں ہم ایک مطلب پڑھتے ہیں نا، جیسے ماں کا رحم ہے نا، خونی رشتے، رحم کے رشتے، بہن بھائی، یہ اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں میں نا، وہ بھی اس کا بھی ٹچ ہے، اس کا بھی مطلب ہے۔ وہ کیسے پتہ ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب نا اللہ تعالیٰ نے رحم بنایا، یعنی ماں کا رحم بنایا، تو نا یا آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھ لیتے ہیں، رشتہ داری جب اللہ نے بنائی، تو اس نے نا اللہ کی تکبر کی چادر کو پکڑ کے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بنایا ہے، لوگ مجھے توڑیں گے۔ تو پتہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ یہ کام ہے بہت مشکل، بہت مشکل، کیونکہ بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یا اللہ، ہم کیسے ایک بہت ہی نیگیٹو کوئی انسان ہماری زندگی میں آ گیا، اور مطلب کوئی بن ہی نہیں پا رہی اس کے ساتھ، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ یا اللہ، ہم نے ان کے ساتھ توڑنی نہیں، اگر توڑیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں توڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بکھیر دیں گے، مطلب ہماری زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ اور دونوں چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، میچ نہیں کر رہی، یہ کیسے ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ یہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے نا، پتہ ہے جب ہم نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا، تو سب سے مشکل چیز جو لگی تھی نا، تب تو خیر ہم ہے بھی چھوٹے تھے، تو یہی چیز لگی تھی کہ صلہ رحمی اتنی ضروری ہے۔ اور ایسے لگا تھا جیسے کسی نے نا جب اس کی تفسیر ٹیچر کرا رہی تھی کہ نا کسی نے تماچا لگایا ہمارے منہ پر، کوئی کسی نے رخ کیک لگائی ہے کہ نا اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے اتنی بڑی چیز تھی، ہم نے اس چیز کو سیکھا ہی نہیں نا، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ تو جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو کیونکہ ہم ہر چیز کھول کے یا اوپنلی کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، کہ کیا بندہ فضول چیزیں ڈسکس کرے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں سکھا دیتے ہیں کس کے ساتھ ہم نے کیسا ڈیل کرنا ہے، کیسے ہم نے چلنا ہے نا، کیونکہ دوسری سائڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تو ہمیں ڈراتی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توڑیں گے۔ اس سے بڑی ہو سکتا ہے بہت سارے مسئلے ہمارے اس لیے حل نہ ہو رہے ہو سکتا ہے بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے، نیگیٹو لوگوں سے ہمیں اسی لیے نجات نہ مل رہی ہو، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں توڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ مطلب ہم نے یہ راستہ چوز کر لیا ہے۔ تو ہم تو ایسا نہیں چاہتے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کہ ہمیں یہاں تک بتایا کہ جب نا پل صراط سے سب لوگ جا رہے ہوں گے، قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، نیچے جہنم ہوگی، اوپر وہ پل صراط ہوگا باریک سا، اور نہ اس کے پار جنت ہے۔ تو ہر انسان نے چاہے اس کے نیکیوں بھاری بھی ہوگی ہے نا، تو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس پل صراط میں صرف ایک چیز کام آئے گی، مطلب دو آئیں گی، ایک تو نور ہوگا جو ہماری نیکیوں، جتنی بھی دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی نا، تو اس کی نا روشنی ہوگی، اس کا نور ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نیک لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، دن رات ان کی نا نیکیوں میں گزری ہوگی، تو ان کے آگے بھی روشنی ہوگی، ان کی رائٹ سائڈ پہ بھی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا۔ دوسری سائڈ پہ وہ لوگ جو ہوں گے نا، منافق لوگ، جنہوں نے نا اللہ کے دین کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں رہے، منافقت تھی اس کے اندر۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سکھائیں گے ہمیں منافقت ہے کہ یہ منافقت کیا ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ کیا کریں گے، ان نیک لوگوں کے پیچھے پیچھے نا دوڑ لگائیں گے کہ ان کی روشنی میں ہم بھی کہیں پہنچ جائیں۔ تو نا وہ ان سے کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ نا، فلتمسوا نورا، جاؤ اپنا نور تلاش کرو، یعنی دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو۔ تو نا کیا ہوگا کہ نیک لوگ تو دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے نور میں، کیونکہ وہ ایک فل اندھیرا ہوگا وہاں پر، کیونکہ جہنم جو ہے نا، ہے تو وہ آگ لیکن وہ سیاہ ہے، وہ ایک اندھیرا، گہرا اندھیرا ہے، تو فل اندھیرا ہوگا، صرف اتنی روشنی ہوگی جتنے ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ لیکن دوسری چیز وہاں پر جو ہمیں فائدہ دے گی نا، وہ ہمارے نا رحم کے رشتے، جتنی اچھے سے ہم رشتہ داری دنیا میں نبھا کے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نا جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے، اس کے اوپر نا کچھ ہکس ہوں گی، مطلب ہکس سمجھتے ہیں نا، جیسے کانٹے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نا پاؤں میں چبھنے والی کوئی چیز ہوگی، یوں سمجھ لیں۔ تو انسان، اس کی نیکیاں تو تھی، اس کے ہو سکتا ہے رائٹ سائڈ پہ بھی نور ہو، اس کے نا فرنٹ میں بھی روشنی ہے، نظر آ رہا ہے اس کو، لیکن اس کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے،
وہ اس نے قرآن نمازیں بڑی کی تھی، اس نے عمرے حج بھی کیے تھے، اس نے قرآن زبانی بھی یاد کر لیا تھا، لیکن اس کا پاؤں اب زخمی ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سب سے پہلے تو رحم کے رشتے یہی آتے ہیں نا، یا اس کا ہسبینڈ تھا یا اس کے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک نہیں کیا تھا، مطلب اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا تھا جو. لیکن ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہر رشتے کا نا ایک سٹیٹس اللہ نے بتایا، اس سے اوپر بھی نہیں ہم نے لے کر جانا، اگر نیچے نہیں لانا ہے نا تو اوپر بھی نہیں لے کر جانا، اوپر لے کر جائیں گے تو خود ہی انسان نا پھر پریشان ہوتا ہے اس طرح نا. تو یہ چیز ہے، تو ایک انسان کے پاس نیکیاں بھی ہیں، اس کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ وہ انسان سوچے کہ جس کے پاس نیکیاں ہی پہلے پوری پوری ہیں تو اب اس کا پاؤں زخمی ہو رہا ہے، اس نے کوئی 5% پل صراط تو کراس کر لیا کسی طرح گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے، لیکن کیا لگتا ہے کہ ہم وہ پل صراط کراس کر پائیں گے؟ بالفرض ہمارے پاس روشنی بھی بہت ساری ہو، لیکن اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں نا، ہم اپنے رشتہ دار، مطلب دیکھیں نا کہ ایک جو ہسبینڈ کا رشتہ ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف کا، وہ ہم چوز کرتے ہیں، لکھا ہوا تو وہ بھی اللہ نے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ چیزیں دیکھو، اگر سمجھ آئے تو کر لو وہاں پہ. لیکن بہن بھائیوں کا اور ماں باپ کا رشتہ وہ ہے کہ جو ہم پسند کر کے نہیں آئے، کہ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا تھا اور ہمارے سامنے لوگوں کی لسٹ تھی، تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے یہ باپ چاہیے اور مجھے یہ ماں چاہیے، مجھے یہ بہن بھائی چاہیے اور باقی نہیں چاہیے. ایسا تو نہیں ہوا تھا نا، یہ اللہ کی پسند کے رشتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اللہ نے پسند کیا تھا میرا یہ باپ ہوگا اور یہ ماں ہوگی اور یہ اتنے میرے بہن بھائی ہوں گے، اب ان کے ساتھ اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں کیسا سلوک کرتی ہوں. جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے اللہ ہمیں سکھائیں گے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسا کرنا ہے، جو اچھے نہیں ہیں ابھی وہ شیطان کے جنگل میں ہیں، اگر ہم ابھی تک ان کو قرآن کی طرف نہیں لا سکے تو ان کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے نا، ان کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے، یا جن کا ذرا جلدی پارا ہائی ہو جاتا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی سکھاتے ہیں. سورہ آل عمران میں 3 سپارے میں انشاءاللہ ہم بہت جلدی سیکھ جائیں گے کہ نا ان کو اللہ نے کیا بتایا، کہ انہوں نے یعنی جن کا اپنے ساتھ ہی پہلے مسئلہ چل رہا ہے، ان کو پہلے ہی بڑا غصہ آتا ہے اور اس طرح، تو انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی ہے ہی یہ دنیا میں، ہم جتنی بھی ریس لگا لیں نا، پل صراط سے نیچے گر گئے نا نعوذ باللہ، تو بس کہانی ختم، پھر وہ ڈائریکٹ انسان جہنم میں ہوگا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، سب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 7 دن 7 رات نا سجدے میں ہوں گا، یعنی اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگتے ہو نا، سل تو آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی وہ تسبیحات کروں گا، یعنی ان الفاظ سے اللہ کی تعریفیں کروں گا جو مجھے دنیا میں نہیں پتا، یعنی ابھی وہ الفاظ اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں اس وقت، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا رب امتی، میری امت، میری امت. چاہے دنیا میں ہم نے جو بھی اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ کے نبی نے چھوٹی سی چیز ہمیں کہی تھی کہ نا وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، اس میں ٹوٹلی ہمارا فائدہ ہے کہ نا حجاب کرنا ہے آپ نے، نامحرموں کے سامنے اس طرح اوپنلی نہیں جانا، مطلب چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں نا، تو ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری سفارش کر رہے ہیں، سب لوگ جنت جہنم میں چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ جائیں، آپ دیکھیں جہنم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، یعنی ایک چھوٹا سا ذرا سا بھی ایمان کا دانہ بھی ہے نا، ہلکا سا ایمان بھی ہے، اس کو بھی آپ جہنم سے نکال لیں اور نہ جنت میں لے جائیں. لیکن مفسرین یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نبی کی امت کے وہ لوگ ہوں گے، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اوبویسلی گناہ تھے تو وہ جہنم میں گئے نا، تھوڑی بہت شاید نیکیاں بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اجر دیتے ہی ہیں نا، نیکیوں کے بدلے صدقہ کرتے ہیں اللہ اور لٹا دیتے ہیں ہمیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سکون دے دیتے ہیں نا ہمیں، دعائیں قبول کرتے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ ان کو نکال لیں. لیکن مفسرین ہمیں نا یہاں پر ایک چیز بتاتے ہیں، اور بلکہ 34 پارے میں ہم قرآن میں بھی اس بات کی دلیل پڑھ لیں گے کہ یہ اس وقت وہ لوگ نکلیں گے جنہوں نے کم از کم کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا. جنہوں نے شرک کیا ہوگا نا ان کا چیپٹر وہیں پر کلوز ہو گیا ہوگا، ان کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ نہ جہنم سے نکل سکیں. لیکن جنہوں نے ٹھیک ہے گناہ ہو گئے تھے، بڑے گناہ کیے، توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف واپس نہیں آئے، اور نصیب ایسے کہ ایسے ہی اللہ کو جا ملے وہ، تو جہنم میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو جلنا پڑا. اور وہ 7 دن 7 راتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کی، وہ ہمارے 7 دن 7 راتیں نہیں تھی کہ ایک جمعہ آتا ہے اور نیکسٹ آ بھی جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی سپیڈ سے ٹائم گزر گیا. وہ قیامت کے دن کا جو
اسکیجول ہوگا، جو ٹائم ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا، وہ بالکل جہنم کی ہم 1 سیکنڈ کا جانا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر سے جو گزرنا ہے نا، ہم وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے، وہ بھی ہمارے لیے نا بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ صرف اور صرف نا ایک ریمائنڈر تھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پر اتنا مطلب اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر اتنا ٹائم بنتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے پتہ ہے قرآن کا نور نا ان لوگوں کو سب سے زیادہ ملتا ہے جو نا ایک تو جو اپنی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، دوسرا نا جو اپنے دلوں کو کلینز کرتے ہیں، جو استغفار پڑھ کے اپنے دلوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، بھی اسٹیپس چھوٹے چھوٹے لیتے ہیں، اتنا قرآن کا نور نا ہمارے اندر اترتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو اتنی سمجھ نہ آتی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کہ نا ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ نا جیسے بارش ہے نا آسمان سے برابر اترتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کسی ایک جگہ پر کم ہو رہی ہے، کسی ایک جگہ پر زیادہ، کسی ایک گھر میں جو بہت نیک لوگ ہیں وہاں پر تو بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے، ساتھ والا گھر وہاں پر بڑے گناہ گار لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تیز دھوپ نکالی ہوئی ہے یا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے نا، بارش سب پر برابر ہوتی ہے، ہر نیک پر، ہر بد انسان پہ برابر کی بارش ہوتی ہے، پوری زمین پر برابر کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نا جیسی زمین ہوتی ہے نا ویسا وہ بارش سے فائدہ لیتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو برابر سب کے لیے اتر رہی تھی۔ اب جو زمین بہت اچھی ہوتی ہے نا، جس میں ہم نا کچھ کر سکتے ہیں، جو سبزیاں اور یہ چیزیں جن میں ہم لگا سکتے ہیں، تو وہ تو بڑی اچھی تھی، اس نے پانی اپنے اوپر کھڑا بھی کیا اور ابزارو بھی کر لیا، اور اس سے پھر ہم نے پھل اور اللہ تعالیٰ نے مختلف رزق دیا انسانوں کو۔ دوسری سائڈ پہ ایسی زمین ہوتی ہے جو بالکل پتھریلی ہوتی ہے، بہت ہارڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ سلپ ہو جاتا ہے نا، نہ رحمت اس نے اپنے اوپر لی اور نہ ہی اندر لی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، وہ پانی وہاں سے گزر گیا۔ اور ایسے ہی کوئی ریگستان ٹائپ زمین ہوتی ہے جہاں پر بارش ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ مٹی ہے بالکل۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم سب کے لیے برابر اللہ نے اتارا ہے، یہ ہمارے دل ہیں، جتنا ہمارا دل سافٹ ہوتا ہے نا، نرم ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، ہے نا، اور جتنا ہم گناہوں سے صاف ہوئی جاتے ہیں، اتنا اللہ کا نور جو ہے نا ہمارے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بات میں نا بڑا گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم گناہ چھوڑنے پر نہیں راضی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ چھوڑ نہیں پا رہے لیکن ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، ہے نا، تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ وہ رویہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مجھ سے ہوتا بھی نہیں ہے اور میں نے کرنا بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ دو ڈفرینٹ دل ہیں جو اللہ کے سامنے ہے، اس پر الگ طریقے سے قرآن اثر ہوئے گا اور اس پر الگ طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر اتر رہی تھی، لیکن ان دلوں نے اپنے لیے خود ہی یہ راستہ چوز کیا کہ ان پر کتنا یہ اثر ہوگا نا۔ تو اوکے، میں یہاں پر پوز لیتی ہوں، اگر آپ کے یہاں پر کوئی بھی کوشچن ہے کسی بھی ریلیٹڈ ترجمہ سے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بات سمجھنی ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہو۔ ریم جی، اگر کوئی ریٹن کوشچن ہے نا تو آپ مجھے پلیز بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ۔ میرا نیٹ خراب تھا تو میں نے ابھی جوائن کیا، تو کلاس کی جو ریکارڈنگ وغیرہ یہ مجھے ریسیو ہو جائے گی، اس کا کیا ہوگا پروسیجر؟ اگر نیٹ نہیں چل رہا، نہیں نیٹ آن، تو پھر بندے نے کیسے یہ کلاس کی کور کرنی ہے؟ یہ نا ریکارڈنگ تو ہم کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، کل بھی کی تھی، لیکن نا میں چیک کروں گی، اگر تو آڈیو وغیرہ سب کلیئر ہوگی نا تو یہ انشاءاللہ نا سنڈے تک آپ کو مل جائے گی۔ سنڈے تک ہم اس کو نا یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے اور اس کا لنک نا گروپ میں شیئر کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل چلے جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کبرا بات کر رہی ہوں، اچھا پلیز اچھا، مجھے سینڈ جی کر جی دینا۔ جی آنٹی، انشاءاللہ تھینک آپ کو نا میں یو، سینڈ کر دوں گی۔ تھینک یو۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی کویشچن؟ یہ جو آپ نے بتایا رضیم، یہ ودود کے معنوں میں آتا ہے نا؟ سوری آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں بول رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے میرے شیطان الرجیم بتایا، رجیم، ہوں یہ مردود کے معنوں میں آتا ہے نا؟ مردود کے معنوں میں آتا ہے۔ مردود مطلب کہ جس کے اوپر بے انتہا لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا کٹ آف ہو جانا، یعنی آسمان سے اللہ کی نعمت اتر رہی تھی، اللہ کی رحمت اتر رہی تھی، لیکن اس انسان نے، اس مخلوق نے خود ہی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اس سے ہٹا لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مردود مینس کہ دھتکارا ہوا۔ آپ ہی میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ جو آپ نے ابھی یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 راتیں اور 7 دن سجدے میں ہوں گے اور سر اٹھا کے کہیں گے کہ میری امت، یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں جنت میں لے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا لیکن یہ
शिरक नहीं किया होगा, ये मैं सही कह रही हूँ? आपने यही कहा था? जी, जी, यही कहा था, जिन्होंने शिरक नहीं किया होगा ना, तो तो ले हाँ, लेकिन इन्होंने मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा, ये प्लस इसलिए गए हैं। रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं मैं ज़रा किया इसमें होगा। कन्फ्यूज़ हूँ। जी, जी, मैं समझ गई हूँ। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने ना हुँ। जो आग में गिरे हैं और बाद में उनको आग से निकाला जा रहा है इस बेस पर कि उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया था। वो जो आग में गए हैं ना, हाँ वो जी, हाँ इसलिए जी। कि उन्होंने वो अल्लाह के लोग हुकूक कौन हैं? जिन्होंने अल्लाह के हुकूक भी अच्छा। अदा नहीं किए, मतलब कम से कम हुँ। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ी, और प्लस उन्होंने ना लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ना सिला जी। रहमी नहीं की, रिश्ते जोड़े नहीं, बल्कि तोड़, मतलब समझ गए हो ना आप? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सिला रहमी नहीं किया। जी, जी, सिला रहमी नहीं की। जी। तुमसे ना मैं अक्सर डॉक्टर इकरार अहमद को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि शिर्क जो होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि हमने खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराया, आप ये भी शिर्क करते हैं कि समझो आपने चने की दाल खाई है, या अक्सर हम लोग इस तरह कह देते हैं, हाय मैंने दाल खाई है या मैंने चने खाए हैं हुँ। तो मेरे पेट में चनों की वजह से दर्द हो गया, तो वो कहते हैं ये भी शिर्क के मानों में आता है, चनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ आपके पेट में दर्द। ये देखें, ये इंशाल्लाह जब हम शिर्क पढ़ेंगे ना, तो 25 इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारी ज़िंदगियों में। एक तो शिर्क वो है कि गैरुल्लाह के लिए सजदा करना, गैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क है। मतलब ये सारे बड़े-बड़े शिर्क हैं ना, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते करने का। लेकिन मुसलमानों में ही कुछ शिर्क ऐसे हैं जो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, आपने उसको पॉइंट आउट भी किया, जो हमारी ज़िंदगी में होता है, हम कर रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन सा शिर्क है। रियाकारी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया शिर्क है कि जैसे अब हम कुरान क्लास के लिए आ रहे हैं, तो ना मैं ये सोचूँ कि ना सारे कहें कि बहुत अच्छा पढ़ाती है और फलाना और ये वो, रियाकारी है। सारा ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्लाह ताला के लिए ये शिर्क हो गया ना। और अगर एज़ ए स्टूडेंट मैं ये सोचूँ कि ना मेरे घर वाले कहेंगे, अब मुझे कोई काम नहीं कहेंगे और मैं हर चीज़ से फ़ारिग होकर तो अब मैं कुरान क्लास ले रही हूँ, तो मैं एक बड़ा कोई ना एहसान कर रही हूँ घर वालों पर, तो शिर्क है। जब ये काम खालिसतन अल्लाह के लिए जब तक नहीं होंगे ना, ना हमें खुद फ़ायदा होगा, ना दूसरों को फ़ायदा होगा। शिर्क की बहुत सारी इक़साम है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैंने आपसे ये अभी बात हुई है शिर्क से, तो मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह का मैंने एक लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा कि शिर्क ये भी है कि हम अल्लाह की जो नाफरमानी करते हैं। तो मैंने ये पूछना था कि उस तरह से तो अस्तगफिरुल्लाह हमसे डेली बेसिस पे बहुत से गुनाह हो जाते हैं, मतलब अल्लाह की जी, जी। नाफरमानी में वो आ जाती है ना चीज़ें। तो अच्छा, आप ये थोड़ा आई थिंक सा ये टॉपिक ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको ना मैं इंशाल्लाह मैं ज़रा फ्री होकर ना आपको, ये व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप लोग? जी, जी। जी, जी, मैं उसमें ना ये डिटेल में बता दूँगी। एक्चुअली शिर्क भी ना 2 तरह का होता है। 2 से भी एक्चुअली इसकी ज़्यादा हैं टाइप्स, लेकिन ना वो जो शिर्क है ना, कि जो अल्लाह की इबादत में शिर्क है, उसकी तो माफ़ी नहीं है जब तक हम माफ़ी ना माँगे। ये जो बात है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह, अब देखें ना, एक बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा था कि ना हमने स्माइलिंग फेस के साथ हर किसी को मिलना है ना, सलाम करनी है। एक बात है कि हम ना, हमारा मूड अच्छा नहीं था, या हम वैसे अपनी कोई फ़िज़िकल किसी तकलीफ़ में हैं, और हमने, एक छोटी-सी बात है लेकिन अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम ना किसी के साथ मिल के एक ना अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ हम नहीं मिले, और अगले बंदे के दिल में वो चीज़ भी आई कि मैं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं मिला, है ना? तो ये चीज़ अल्लाह को तो नहीं पसंद आई। तो क्या ये भी वो शिर्क है कि जिसके बदले में अल्लाह हमें जहन्नुम में भेज देंगे? या उसके अलावा अगर हम छोटी-छोटी सुन्नतें हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि राइट साइड से हमने पकड़ाना है, राइट साइड से हमने हर काम, अच्छा काम करना है, तो अगर कभी हमसे नहीं होता, तो इसका मतलब है हमने अल्लाह की नहीं मानी। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ना, मन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की बात मानी, रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की बात मानी। तो इसका मतलब है हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो हमने अल्लाह की नाफरमानी की, तो हमने शिर्क किया, तो अब हम जहन्नुम में जाएँगे। ये मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर ना ग्रुप में करूँगी। ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि हमारी ये 1 घंटे की क्लास में सब कवर नहीं हो सकता। जो इस तरह एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स होंगे, उनके मैसेजेज़ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह मैं आपको ना ग्रुप में कर दिया करूँगी। तो आप परेशान नहीं हो, जो हमसे गुनाह हो जाते हैं ना, काफ़ी दफ़ा हम अल्लाह की बात नहीं मानते, तो हम तौबा करके वापस अपना लाइफ़स्टाइल सीधा करते हैं, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। सिर्फ़ माफ़ नहीं करते, बल्कि अल्लाह कुरान में कहते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। यही वो लोग हैं जो अपना तौबा करके लाइफ़स्टाइल, जैसे मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब मैंने तौबा करके हिजाब शुरू कर दिया
نا وہ جتنے دن تھے جب سے مجھ پر حجاب فرض تھا، وہ جتنے سیکنڈز میں نے گناہ کمایا نامحرم کے سامنے، جتنے منٹس میرے اوپر شیطان حاوی رہا اور نہ وہ فرشتہ گناہ لکھتا جا رہا ہے، وہ سارا ٹائم نا اللہ تعالیٰ نیکیوں میں لکھ دیں گے۔ وہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی میں نیکیوں میں بدل دوں گا جو توبہ کر کے اپنا لائف سٹائل سیدھا کرتے ہیں۔ باقی شرک والا ٹاپک انشاءاللہ گروپ میں دیکھیں گے۔ اور کسی کا کوئی کویسچن ہو؟ 11 منٹس ہیں ہمارے پاس۔ جو آپ نے حجاب کی بات کی ہے، اور اگر کسی کا ہسبینڈ اس کو حجاب نہ کرنے دیتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ام، اس کا بھی ذرا لینتھی آنسر ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے نا، لوگوں کے کہنے پر ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن نا ایسے ہی نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کر کے، بہت حکمت کے ساتھ۔ پتہ ایک بات ہے کہ نا جب تک ہم نا ہمارے دل میں یا ہماری فیملی کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے قرآن کی محبت نہیں ہوگی نا، تب تک یہی رویے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے بجائے کہ ہم اگلے بندے کو راضی کریں کہ آپ مجھے حجاب کرنے دو، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، پھر ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اور آسانی ہو جائے گی، لیکن رول وہی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ نے جو چیز فرض کر دی ہے، لوگ ماں باپ کا کتنا اللہ نے قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا قرآن میں 4 دفعہ ذکر کیا ہے، انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اگر وہ تمہیں یہ کہیں اللہ کی نافرمانی مطلب شرک کی کوئی بات کہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ تو ہسبینڈ کے لیے بھی سیم یہی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بات ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم مطلب کسی کو دعوت کس طریقے سے دیں کہ اس کے دل میں اتر جائے کہ وہ مطلب اب میں 7 سال ہو گئے اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں آپ نماز پڑھا کریں، آپ نماز پڑھا کریں، رمضان میں ماشاء اللہ سے پوری پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بس جسٹ جمعہ، تو پھر مطلب کہ کس طرح میں ان کو وہ قائل کروں، کس طرح میں ان کو بتاؤں کہ وہ اب 5 وقت کی نماز شروع کر دیں؟ ایسا ہے کہ بعض دفعہ نا صرف چلے میں آپ سے کویسچن کرتی ہوں، 7 سال سے آپ ان کو نماز کا کہہ رہے ہیں نا، 2 چیزیں جی ہیں، جتنا آپ نے کہا ہے اتنی دعا بھی ہم نے اللہ سے کی ہے۔ ہاں جی، دعا میں بہت کرتی ہوں۔ میری نا ایک ٹیچر تھی، مطلب نا انہوں نے اپنی ایک بات بتائی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی نا تو ہسبینڈ نا نماز نہیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہنا کرنا ان کو کہ نماز پڑھ لو، آپ نماز پڑھ لو، مطلب شوق نہیں تھا تو نہیں پڑھتے تھے نا۔ تو کہتی ہے میں نے کیا کیا، ان کو کسی نے بتایا کہ نا آپ جب نماز پڑھتے ہو نا تو جب وہ سوئے ہوتے ہیں، جیسے فجر کا ٹائم ہے یا تہجد کا ٹائم ہے، تو آپ نا ان کے پاس جیسے سر کے پاس یا قبلہ رخ ہو گئی، اوبویسلی باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے نا وہاں پر نماز پڑھا کریں ان کے بالکل قریب، اور نا اللہ سے دعا کیا کریں۔ تو وہ اپنا یہ بتا رہی تھیں، کہتی ہیں میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی نا کہ نا ان کے سامنے جیسے نماز پڑھنا اور اس طرح، تو اللہ سے بڑی دعائیں کی۔ تو کہتی ہیں اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جاب ہی حرم میں لگا دی ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کا حرم کے قریب ان کا کام ہے، اور وہ ان کی 5 وقت کی نماز نا حرم میں ہوتی ہے۔ اب نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے کہ وہ تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ نا اس کا اور پہلے والے کویسچن کا ایک ہی آنسر ہے، جب تک اللہ کی اور قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی نا، تب تک یہ کام واقعی میں مشکل ہے۔ یہ مشکل کام ہے نا کہ سردیوں میں ہم اٹھیں، اپنا وہ بستر چھوڑیں اور وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ اللہ نے ابھی اس کا اتنا ثواب نہیں رکھا ہوا، اپنے نفس کو کچلنے والی بات ہے۔ تو یہ جب تک اللہ کی پہچان ہمیں نہیں ہوتی نا، تب تک یہ کام، یہ سٹیپس لینا مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ اپنی فیملی والوں کے دلوں میں نا اللہ کی اور قرآن کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کے تھرو خود ہم اتنا قرآن لینے والا بن جائیں کہ پوری فیملی میں ہماری صرف ایک پہچان ہو کہ یہ اہل القرآن ہے، یہ قرآن والے ہیں۔ خود ہی آپ دیکھو گے انشاءاللہ کم کہے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کتنا اثر اور کتنی برکت کرتے ہیں۔ باقی دعاؤں کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں۔ آمین، جزاک اللہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ کویسچن ہے کسی کا کہ دربار وغیرہ، اچھا پتہ کیا چیز ہے، ہم نا یہ ہماری قرآن کلاس ہے، اس میں ہم نا کوئی بھی ایسی نا جیسے کسی کو برا لگ جائے یا کوئی بھی فرقہ وغیرہ ٹائپ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا ہے کہ نا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، لوگوں کو وہ جو بات کی تھی نا ہم کیسے دعوت دیں، ایسے دعوت دیں، ان کاموں کی طرف دعوت دیں جو ہم میں اور ان میں برابر ہیں، یعنی جو اللہ نے ایک برابر کی چیز ہمیں بتائی ہے اس کی طرف دعوت دیں۔ فرقہ واریت ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کو ہم سائڈ پر رکھیں، لیکن کیونکہ یہ آپ نے اوپنلی کویسچن کیا نا، تو یہ بات ہے کہ
तावीज़ ये नेगेटिव जो किसी पर करवाना, ये शिर्क क्या, ये तो इससे भी ऊपर की चीज़ है। ये तो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करते जब तक इंसान खुद तौबा ना कर ले। पहले इस बारे में ही ये जादू और ये इनका ज़िक्र आ जाएगा आयत नंबर 102 में, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आई थिंक हमारे ज़्यादा ही क्लासेस लगेंगी, तो उस आयत में ना मैं डिटेल में खोल-खाल के इंशाल्लाह आपको बता दूँगी इस क्वेश्चन का आंसर ना। तो बात वही है जो आपने की है, ये सारा शिर्क है, शिर्क बटा शिर्क है जो हो रहा होता है। और किसी का क्वेश्चन? आप ही मेरा आपसे ये सवाल है जी, कि जी। जज़्बातीपन को कैसे ख़त्म किया जाए? मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इख़लाक़ अच्छा करूँ, बहुत सारी चीज़ें जा रही है कि मैं जी, अपना जी। इख़लाक़ अच्छा करूँ, अपने अंदर से जो जज़्बातीपन है फ़ौरी रिएक्शन को किस तरह ख़त्म किया जा सके? जब कोई मुझे कोई गलत बात करे, मैं फ़ौरन और फिर मुझे बाद में शर्मिंदगी भी फिर होती है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तो अपना इख़लाक़ दुरुस्त करना था। आपकी जो नीयत है ना, यही एक पॉज़िटिव पॉइंट है। पता है इस बात का एहसास हो जाना सबसे पहला स्टेप ही ये है कि अपनी इस्लाह का ना, तो ये चीज़ है कि जो नबी करीम मैं इस सल्लल्लाहु अलैहि वज़ह व से बहुत परेशान हूँ। जी, जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जो ये नहीं हो रहा। तरीक़ाकार हमें बताया है ना अल्लाह के नबी ने, एक तो जिस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो मतलब 24/7 वो ना सोने के अलावा ना अपने वुज़ू में रहे, वो सोने से पहले भी वुज़ू करे। और दूसरी चीज़ ये कि सब अपने सब सुबह-शाम के अज़कार नहीं हम छोड़ें, क्योंकि गुस्सा शैतान की जी, तरफ से वो मैं आता है ना। पढ़ रही हूँ। और थर्ड हुँ। चीज़ ये कि जिस वक़्त गुस्सा आए ना, जिस बंदे के सामने बात हो रही है आपकी, मतलब कोई बहस शुरू हो गई है, तो अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताया, उस वक़्त हम औज़ुबिल्लाह पढ़ें, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो लेट जाएँ। मतलब करना ये है कि अपनी पोज़ीशन चेंज करनी है। और साइंस हमें क्या बताती है, अब वो पूरी बात तो नहीं हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन साइंस ना हमें एक टेक्नीक बताती है। वो क्या चीज़ है कि 90 सेकंड्स के लिए ना, 90 सेकंड्स के लिए 9 एंड 0 हुँ, आप ना खामोश हो जाएँ, जी। वहाँ से निकल जाएँ। हुँ, अल्लाह के नबी अच्छा। का भी यही तरीका है, पोज़ीशन चेंज करनी है, वो जगह छोड़नी है। आप ये सोचो 90 सेकंड्स के बाद मैं आकर इन्हें जवाब दे दूँगी। उस वक़्त तक आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ना बस है। फ़ौरी रिएक्ट बस आप ही हाँ। मुझे कोई ऐसी आप बात बता दें कि मेरे उस टाइम बस जो फ़ौरी रिएक्शन है ना, वो मेरा थम जाए। मैं फ़ौरी रिएक्ट नहीं करूँ। मैं पता इस है वज़ह से बड़ी हम में परेशान से ना रहती हूँ। हम में से किसी के पास भी ना इवन अपने लिए भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमने छोटे-छोटे स्टेप्स अल्लाह की तरफ लेने हैं। उस वक़्त करने का काम आपका ये है कि आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए ना यही सोचना है कि ना मैंने यहाँ से निकल जाना है। वहाँ से निकल जाओ, उस रूम को छोड़ दो, मतलब जहाँ पर भी आप जा सकते हो ना जाओ, और ना पानी पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, पानी पियो। वो जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, 90 सेकंड्स गुज़र जाएँगे ना, वो जो हार्मोनल रिएक्शन होता है, ऊपर-नीचे सारा कुछ हो रहा होता है, एकदम से सब काम डाउन हो जाएगा। और प्लस आपको सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा। तो ये 2-3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करके देखना, फिर आप बताना इंशाल्लाह कि आपको फ़ायदा होगा। और किसी का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 3 मिनट्स हैं और उसके बाद हमारी क्लास का एंड है। लास्ट क्वेश्चन। टीचर हफ्सा हमारे पास हाथ भी रेंज हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। तो जिनके हैंड रेज़ है ना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मेरे सामने ना वो, चलिए मैं स्क्रीन ही ऑन कर लेती हूँ। 1 सेकंड, सॉरी।